لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے، ایک واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو معلوم ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی 10 صحابی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی. یوں تو سارے صحابی جنتی ہیں، سارے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا جنت کے ٹکٹ کا دنیا کے اندر ہی اعلان کر دیا گیا کہ اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا، اپنی رضا کا فرمانا دنیا کے اندر دے دیا گیا. لیکن 10 صحابی خوش نصیب تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خصوصی بشارت سنائی تھی. ان میں ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑے پر ایک خاص نشان ہے. تو اس زمانے میں شادی جب ہوتی تھی تو ایک خاص قسم کا خوشبو استعمال کرتے، خاص قسم کا عطر استعمال کرتے تھے، تو اس کے کپڑے پر نشان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہارے کپڑے پر نشان لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کر لیا ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ساری زندگی کے لیے دشمنی ہو جاتی. تم نے مجھ کو بلایا نہیں، تم نے مجھ کو دعوت نہیں دی، تم نے مجھ کو شادی کا کارڈ بھی نہیں دیا، تم نے چپکے چپکے شادی کر لی. کتنے رشتے دار ناراض ہوتے. ہر آدمی کی خوشی کا اس وقت خیال رکھا جاتا، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتے داروں کا، عزیز و اقارب کا، کرے کہیں شادی کا کارڈ نہیں بھول جانا، ان کو بھی پہنچ جائے شادی کی دعوت. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق رسول اور مدینے میں رہنے والے، اور مدینہ اس زمانے کتنی بڑی بستی تھی، چھوٹی بستی، زیادہ آبادی بھی نہیں. یہ دختیار ہے اس سے کئی گنا کم، دختیار میں بھی لاکھوں لوگ رہتے، اتنی بڑی جو ہے زمین ہے، اتنا بڑا رقبہ ہے. لیکن اس زمانے میں مدینہ بالکل چھوٹی بستی تھی، زیادہ آبادی بھی نہیں تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رات دن ان کا ہوتا تھا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا اعلان پتہ نہیں چلا. حالانکہ عاشق رسول، جان دینے والے، خون بہانے والے، جان جائیداد زمین چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے والے، لیکن شادی کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں ملی. پتہ یہ چلا کہ شادی کے اندر جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں، جتنے بھی جو رسم و رواج ہو رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایسا ہوتا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے عاشق رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے، بہت بڑا شادی کا کارڈ چھاپتے، 200 روپے 300 روپے کا خوبصورت، اور چھاپ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، یا رسول اللہ آپ ہمارے نکاح میں آئیے، آپ نکاح پڑھائیے. جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو، علماء کو بلایا جاتا، بے شمار جو ہے علماء بلا کر کے اخراجات کیے جاتے. حالانکہ وہاں مدینے میں رہ کر کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، یا رسول اللہ آپ آئیے نکاح میں، آپ کے ذریعے سے ہم نکاح پڑھائیں گے، برکت ہوگی نکاح میں. کچھ بھی نہیں. یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دی جاتی، تکلیف دی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنے کے باوجود بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، غزوہ سے واپسی کے وقت، ہے جابر تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. کیسی عورت؟ بیوہ عورت سے یا کنواری عورت سے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ بیوہ عورت سے. میرے ابا حضور مرے وہ تو چھوٹی چھوٹی اولاد تھی، ان کی پرورش کا میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں کنواری نکاح کر کے لاؤں گا تو ہمارے بھائی بہنوں کی پرورش کون کرے گا. یہ سوچ کر کے میں نے سیبہ سے نکاح کیا، یعنی بیوہ عورت سے، بڑی عمر کی عورت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم نے کنواری عورت سے کیوں نہیں نکاح کیا؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے، تمہارا دل اس کے ساتھ ملتا، ان کا دل تمہارے ساتھ ملتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا. دیکھیے، لیکن آج پوری دنیا میں ہنگامہ ہو رہا، شور ہو رہا. نکاح ہونے کے بعد باجے، تاشے، ڈھول، اور وہ کیا گیس کا تیل منہ میں ڈال ڈال کے پھو پھو مار رہے ہیں، اس کے ذریعے سے گیس نکال رہے ہیں. یہ کہاں کا اسلام، کہاں کی شریعت؟ اس کا تو اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ایسا نکاح ہوتا، ایسی شادی ہوتی، شادیوں میں بے برکتی، گھر میں لڑائی جھگڑے. جب اسلام کے مطابق شادی ہوگی تو اس کے اندر برکت کہاں سے ہوگی؟ فرما بردار اور صالح اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ نافرمان اولاد بھی ہو رہی ہے، اور گھروں کا چین و سکون بھی غارت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمان ہے
ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. شادی کرو تو اسلام کے مطابق، غمی کا موقع ہو تو اسلام کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور تجارت کرو تو اسلام کے مطابق، اور تمہارا رہن سہن زبان ہاتھ پیر ہر کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اسلام کے خلاف کوئی کام کرو گے ایسا نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور جانے والوں کبھی ایک آدمی کھڑا ہو گیا، جانے والے کیا کہیں گے؟ بھائی ارے یہاں کیوں کھڑے ہو گئے بھائی، یا تو باہر چلے جاؤ یا تو اندر آ جاؤ. ایک پیر باہر ایک پیر اندر ایسا نہیں ہوگا. مسجد کے باہر ایک پیر رکھو ایک پیر اندر ایسا نہیں ہوگا. دونوں پیر یا تو تم باہر کر لو یا تو اندر کر لو. لوگ کہیں گے عقل کا بھی تقاضا یہی ہے. اسی طریقے سے کچھ کام ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق، کچھ کام اسلام کے مطابق، اس کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے کے پورے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے. کچھ بھی اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ کو جو ہے ہفتے کی تعظیم کی اجازت دے دیجئے اور اونٹ کا گوشت نہ کھانے کی بھی اجازت دے دیجئے. تو اگر ظاہری طور پر کیا دکھ رہا، ہفتے کی تعظیم کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس واضح نور واضح کتاب آ گئی. آج اگر خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری پیروی اور میری اطاعت کے بغیر چارے کار نہیں. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو شریعت محمدیہ پر عمل کرنا ضروری ہوتا. اس کی نبوت کام نہیں دیتی، اس کی شریعت کام نہیں دیتی. اور وہ بھی ہوتے تو جب تک میرے اوپر ایمان نہ لاتے، میری شریعت پر عمل نہ کرتے، اس وقت تک وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو ہم لوگوں کو آج سے عہد کرنا ہے، ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا ہے اور ساری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے. خوشی کا موقع ہوگا جب بھی اسلام کے اوپر عمل کریں گے، غمی کا موقع ہوگا جب بھی اسلام کے مطابق عمل کریں گے، تجارت بھی اسلام کے مطابق کریں گے، ہاتھوں کا استعمال بھی اسلام کے مطابق کریں گے، زبان کا استعمال بھی، آنکھوں کا استعمال بھی، کان کا استعمال بھی، پیروں کا استعمال بھی، دل و دماغ کو، ہر چیز کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں گے. اس کے خلاف ہم کام نہیں کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایمان کامل نصیب فرمائے. جو لوگ گزر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے. ہم سب کی ساری خطاؤں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت